بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عرش کتنا بڑا ہے؟ کیا عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر براجمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ عرش معلیٰ کے بارے میں مختلف فرقوں کا کیا موقف ہے، اور عرش معلیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے جو فاسد عقائد کو رد کرتا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہان پر کعبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کعبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری شریف میں ہیں۔ دوستو، بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلند عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان، زمینیں کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے،
سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو یاد رکھیں، عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت پر میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے، اگر انہوں نے اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستوں معلوم ہوا کہ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ اسی بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا ہے سورہ نمل میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے اور وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل پاک ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے آسمان اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ اور عرش کے خالق ہونے کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے اور عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے یوں دعا فرماتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش و رب العرش الکریم۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت کے عرش کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرماتے تھے اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں فرمان ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے
اسی طرح ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ یاد رہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوستو آپ عرش معلیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ان روایات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا تذکرہ مختلف انداز سے ہوا ہے۔ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی کہ وہ باقی ہی رہے گا۔ چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں ہے جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا، اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شق نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، اور مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، نمبر 4 تو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملے اور جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ دوستو ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو روایات کے مطابق جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اس میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین ذرا سوچیں کہ اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے، وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں، وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے، مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و تدبر کرو۔ دوستو عرش کے بارے میں تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ دوستو عرش کی جگہ اگر انسان پہلے آسمان کے بارے میں ہی سوچے، اس پر غور کرے تو آسمان کی بڑائی بھی اس انسان کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چاند سورج بنائے ہیں اور جو سیارے اور کہکشائیں بنائی ہیں، یہ سب اتنی بڑی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ہی آسمان نہیں ہے بلکہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان بھی ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اور اسی طرح سے 7 آسمان۔ اب 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے تصور سے بہت دور ہے۔
اور پھر ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کتنا بڑا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں کی طرف ہانکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔